اس کو غلط کہوں گا انشاءاللہ، تو سیکھوں گا انشاءاللہ۔ یہاں بڑے سینئرز بیٹھے ہوئے ہیں دوست، اور کوشش کروں گا کہ پاکستان کے مظلوم عوام کا ایک نمائندہ بن کر رہوں اور ان کے حقوق کی جنگ لڑوں، اور ان کے لیے جہاں تک سینٹ میں کام ہو سکتا ہے انشاءاللہ سب کے ساتھ مل کر کام کروں۔ کل جو واقعہ ہوا رؤوف حسن صاحب کا، یہ قابل مذمت ہے، اور میرے خیال میں اس ایوان میں کوئی بھی ایسا نہیں جس نے اس کی مذمت نہ کی ہو، اور اس کے بارے میں تحقیقات ہونی چاہیے اور اس کا باقاعدہ مواخذہ ہونا چاہیے ان کا جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ دوسرا، فرحاد احمد، سید فرحاد احمد ایک شاعر ہے، ایک صحافی، ایک جرنلسٹ ہے، غریب آدمی ہے، ڈوکسو میں 5 مرلے کا گھر اس کا کرائے کا ہے، کوئی مالدار آدمی نہیں ہے، کوئی بینک بیلنس نہیں رکھتا، وہ مسنگ ہو گیا ہوا ہے۔ میرے خیال میں یہ ایک ظلم ہوا ہے، اور اس ایوان کو اس حوالے سے آواز اٹھانی چاہیے تاکہ اس غریب آدمی کے جو بیوی بچے ہیں وہ یہ سمجھیں کہ اس وطن کے اندر، پاکستان کے اندر ہمارے حق میں بولنے والے موجود ہیں اور ہمارے حقوق کی جنگ لڑنے والے موجود ہیں، اور ہمیں انصاف دلوائیں گے۔ لہذا یہ کام بھی قابل مذمت ہے، اور مسنگ کرنا میرے خیال میں ایک مہذب ملک کے اندر تو قابل برداشت نہیں ہے۔ نہ اس کا قانون اجازت دیتا ہے، نہ آئین دیتا ہے، نہ دین اجازت دیتا ہے، نہ انسانی ویلیز اور اقدار اجازت دیتی ہیں کہ آپ اٹھائیں لوگوں کو مسنگ کریں۔ میں ایسے دوستوں کو جانتا ہوں، لوگوں کو جو 7 سال سے مسنگ ہے۔ جب وہ مسنگ ہوئے تھے تو اس وقت کے ڈی جی سی کہتے تھے ان کے گھر والوں کو کہ 1 ہفتے میں آ جائے گا، 2 ہفتے میں آ جائے گا۔ وہ 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، 4 ہفتے، اب کئی سال میں بدل گئے ہیں۔ جو بچے ان کے 4 کلاس میں پڑھتے تھے وہ میٹرک کر چکے ہیں، اور ان کی مائیں انتظار کرتے کرتے مر چکی ہیں۔ اور یہ ایک مسنگ پرسن کا مسئلہ انتہائی المیہ، یہ ظلم ہے۔ اس حال کے اندر میں نے جو کل سے سنا ہے، ہر ایک کو تشنہ عدالت پایا ہے، عادل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، لاقانونیت ہو رہی ہے، حق پامال کیا جا رہا ہے، اور اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں تھا۔ یہ زیادتی کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونی چاہیے، ہمارے دشمن کے ساتھ بھی نہیں ہونی چاہیے، کسی کا بھی حق پامال نہیں ہونا چاہیے، ہمارے دشمن کا بھی حق پامال نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم اس نقطے پر آ جائیں کہ عدل اور انصاف رول آف لا کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، رول آف لا نہیں ہوگا تو عدل و انصاف کبھی نہیں ہو سکتا۔ آئیں رول آف لا کی طرف چلیں، اس ملک کو قانون کی عملداری دیں، آئین کی سربلندی حکمرانی دیں۔ اگر آئین پر عمل ہو، قانون پر عمل ہو، یہ دکھ درد جو ہم یہاں اپنے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا موقع نہیں ہے گا ہم اپنے عوام کے ترجمان بنیں گے۔ ایک دوست نے کہا، بزرگ نے کہا کہ 25 کروڑ عوام کے یہاں پر ہم نمائندے موجود ہیں۔ جس حال سے ہمارے عوام گزر رہے ہیں، پاکستان کے عوام، جس مہنگائی کے، بجلی کے بل دیکھ لیں، آپ سب معاشرے میں رہتے ہیں، میں بھی معاشرے میں رہتا ہوں، بے روزگاری کو دیکھ لیں، مشکلات کو دیکھ لیں، تعلیمی سہولتیں ان کے لیے نہیں ہیں، ہیلتھ کی سہولتیں نہیں ہیں، مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے ہمارا معاشرہ طبقہ جو ہے، مڈل کلاس کے لوگ نیچے گر رہے ہیں، مڈل کلاس سے فقر بڑھ رہا ہے، ہر طرف بڑھ رہا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے، قاد الفقر ان یکون کفرا، بعض اوقات غربت اور فقر انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ لوگ اس طرح سے سماجی اور اخلاقی برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو میرے خیال میں